بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ مقدمہ کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم خطبہ اور اس کی تشریح سمجھیں گے۔ دیکھیں، آپ خطبے کی عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، آخر میں تشریح کریں گے۔ مقدمۃ الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت ہو اور سلامتی ہو رسولوں کے سردار، ہمارے نبی، ہمارے سفارشی، ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، تمام کے تمام۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، تشریح کرتے ہیں۔ لیکن تشریح سے پہلے آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ اس کتاب کا نام فوائد مکیہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو چونکہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے مشہور مدرسہ سولتیہ میں اپنے بڑے بھائی قاری عبداللہ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تجوید و قرات پڑھی تھی، بعد میں پھر ہندوستان تشریف لا کر انہوں نے اسی تجوید و قرات کے علم کا فروغ دیا تھا۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ میں ہی حضرت نے یہ علم حاصل کیا تھا، تو اسی لیے مکہ مکرمہ کی طرح نسبت کرتے ہوئے اس کا نام مکیہ رکھا گیا۔ اور فوائد سے مطلب یہ کہ اس میں علم تجوید سے متعلقہ اہم اور ضروری فائدہ مند مضامین حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ تو ہو گیا فوائد مکیہ کتاب کا نام کیوں رکھا گیا۔ پھر اس میں آپ کتاب کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اور سمجھ لیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ایک مقدمہ ہے اور 3 باب ہیں۔ پہلے باب میں 5 فصلیں ہیں، دوسرے باب میں 8 فصلیں ہیں، تیسرے باب میں 4 فصلیں ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ ہے، خاتمے میں 2 فصلیں ہیں۔ یہ ساری تفصیل جب انشاءاللہ ہم کتاب شروع کریں گے تو ہم وہاں پر بھی تفصیل سے سمجھ لیں گے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کو آپ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقدمہ کا مطلب ہوگا آگے ہونے والی۔ تو چونکہ جو کتاب کا مقدمہ ہے یہ کتاب سے اول ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، آگے ہونے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو مقدمہ پڑھیں، اسے مفعول کا صیغہ تب بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوگا آگے کی ہوئی چیز۔ تو یہ بھی چونکہ آگے ہوتی ہے کتاب سے، اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو مقدمۃ الکتاب میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کے جو ضروری اہم مسائل اور مضامین ہوتے ہیں ان کا سمجھنا، بعض اوقات کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ فن کی باریکیوں سے متعلق کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ وہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں، پھر جو کتاب کے مضامین ہیں پھر اس کا سیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مقدمے کے اندر اس کتاب سے متعلقہ اہم باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، جس کو سیکھ کر پھر آپ کتاب کو سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علم تجوید ہی ہے، اس میں علم تجوید کے اصول مشتمل ہیں اس کتاب میں۔ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا تجوید کہتے کس کو ہیں، تجوید کی تعریف کیا ہے، تب آپ نے تجوید کے اصول پھر آپ کیا سیکھیں گے، کیا سمجھیں گے۔ تو مقدمے میں ہم انشاءاللہ تجوید کہتے کس کو ہم یہ بھی سیکھ لیں گے۔ جو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی، اس کے علاوہ کچھ اور مثالیں بھی اس کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو مقدمۃ الکتاب میں وہ مسائل اور مضامین ہوں گے جن کا سیکھنا اور سمجھنا یہ ضروری ہے۔ پہلے وہ سیکھے جائیں گے، سمجھے جائیں گے، پھر اس کے بعد کتاب سیکھی اور سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہ علم تجوید، علم قرات کے اوپر کتاب ہے، قرآن مجید سے ہی اس سے بحث کی جائے گی، اور قرآن مجید کا آغاز بھی چونکہ بسم اللہ یعنی تسمیہ سے ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کا آغاز بسم اللہ یعنی تسمیہ سے کیا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ کوئی بھی اہم کام ہو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر بھی قرآن مجید کی اتباع اور پیروی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی تسمیہ کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی ہے۔ اس میں تعریف میں تھوڑا سا دیکھ لیں، پہلا لفظ ہے الحمد۔ الحمد اس کا مطلب ہے تمام تر تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں حقیقی ہے وہ تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگلا لفظ ہے للہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے، یعنی واجب الوجود ذات کا یہ اسم گرامی ہے، جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا یہ محال ہے، جو کہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے رب۔
رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ یہ اس ذات کا نام ہے جو ایک چیز کو پالنا شروع کرے اور پالتے پالتے پرورش کرتے کرتے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ آپ دیکھیں بیج سے اللہ تعالیٰ پودے کی پرورش کرنا شروع کرتے ہیں، پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے، پھول اور پھل لگتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ اپنے درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ انسانوں کو آپ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، لیکن ایسا ایسا اللہ تعالیٰ پرورش کرتے کرتے اس کو جوانی میں عروج تک پہنچا دیتے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آگے ہے العالمین، تمام جہانوں کو، یعنی یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، صرف جانوروں کی بات نہیں ہے، صرف جنات کی بات نہیں ہے، صرف فرشتوں کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوق، جتنے جہان ہیں، جو مخلوق جہاں جہاں پر رہتی ہے، اللہ کی ذات بیک وقت تمام کی پرورش کرنے والی ہے، پالنے والی ہے۔ یہ تو کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے ہے والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے رحمت، اللہ کی رحمت نازل ہو، سید المرسلین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ سید کہتے ہیں سردار کو، مرسلین بھیجے ہوئے رسول، جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ان تمام رسولوں کے جو سردار ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی سید المرسلین، رسولوں کے سردار پر نازل ہو، اور صرف رسولوں کے سردار نہیں ہے، سیدنا ہمارے بھی سردار ہیں، تمام کی تمام مخلوق، تمام کے تمام انسانوں اور جنات کے سردار ہیں۔ آگے فرمایا نبی جنا، ہمارے نبی بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ دیکھیں جو رسول ہوتا ہے وہ ایک مستقل صاحب کتاب ہوتا ہے، ایک اس کو مستقل شریعت دی جاتی ہے، اور جو نبی ہے وہ نبی اسی رسول کی شریعت کی اتباع کرتا ہے، اس کو ایک مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہیں دی جاتی۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوگا، لیکن جو نبی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ تو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ رسولوں کے سردار میں رسول کا ذکر آ گیا، نبی جنا میں نبی کا ذکر آ گیا۔ ہمارے نبی پر صلاۃ و سلام نازل ہو۔ آگے فرمایا شفیعنا، ہمارے سفارشی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قیامت میں ایک بڑی نعمت حاصل ہوگی جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ مخلوق کا حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی سفارش سے بہت سے گنہگار امتی جنت کے اندر جائیں گے، تو ہمارے یہ سفارشی بھی ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ومولانا، اور مولا کی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک مولا کا معنی دوست ہے، دوسرا مولا کا معنی سردار ہے۔ یہاں پر سردار کا معنی زیادہ مناسب ہے ہمارے سردار پر۔ کون ہے وہ؟ آگے ان کا نام نامی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اچھا محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں، اور اس کے مقابل دوسرا لفظ ہوتا ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام گرامی ہیں، محمد بھی ہے کہ سب سے زیادہ جس شخصیت کی تعریف ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی طرح جتنی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہے اتنی تعریف اور کوئی نہیں کر سکا ہے۔ یہ تو ہو گیا محمد۔ اس کے بعد آگے ہے آل۔ دیکھیں آل کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک آل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ساری کی ساری آ جائے گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آ جائیں گی۔ اور دوسرا آل کا ایک معنی کیا جاتا ہے متبع، یعنی اتباع کرنے والے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی آ جائیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے اصحاب۔ اصحاب یہ جمع ہے صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لائے ہیں، آپ کی صحبت سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ اس کے بعد آگے ہے وازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، ازواج مطہرات پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے صرف نام ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ عنہا، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ، چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ، پانچویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ، چھٹے نمبر پر حضرت ام سلمہ، ساتویں نمبر پر حضرت زینب بنت جہش، اور آٹھویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ، اور نویں نمبر پر صفیہ بنت حیی، دسویں نمبر پر میمونہ بنت حارث، اور 11ویں نمبر پر ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ۔ اس کے علاوہ جو حضرت ریحانہ بنت شمعون، ایک قول کے مطابق یہ حضرت کی بیوی تھی،
اور ایک قول کے مطابق یہ حضرت کی لونڈی تھی۔ تو یہ حضرت کی جو بیویوں کے نام تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر بیویوں پر بھی نازل ہو۔ اس کے بعد آگے ہے ذریاتی اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر ذریات، یہ جمع ہے ذریت ان کی، آپ کی اولاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون ہیں؟ ان میں دیکھیں جو بیٹے ہیں، بیٹوں میں پہلے نمبر پر ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت طیب یا طاہر رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم، یہ ساری ہیں۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ حضرت ابراہیم ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹے جو تھے وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی وفات پا گئے تھے، لیکن جو چاروں بیٹیاں تھیں انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا بھی ہے اور ہجرت بھی کی ہے۔ تو یہ یہاں تک تعارف تھا خطبے کا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کو شروع کرتے ہیں۔